الرحیم، جیسے ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ روزہ صرف اسپریچول ورشپ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ہر حکم میں غیر معمولی دنیاوی اور اخروی فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے روزہ جو بہت سارے جسمانی فائدے ہمیں فراہم کرتا ہے اور بہت سارے بینیفٹس پرووائڈ کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ دل کی صحت کو اور کولیسٹرول کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں ایچ ڈی ایل اور دوسرے کو کہتے ہیں ایل ڈی ایل۔ ایچ ڈی ایل کا مطلب ہے وہ کولیسٹرول جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہے، اگر وہ بڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ صحت کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ لیکن جو ایل ڈی ایل ہے وہ کولیسٹرول وہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے آدمی بہت جلد دل کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور بہت سارے بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، اور بہت جلد ایل ڈی ایل بلڈ پریشر کو بھی اور شوگر کو بھی اور دیگر بہت ساری بیماریوں کو یہ دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی انسان روزے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایل ڈی ایل کنٹرول میں آتا ہے اور ایچ ڈی ایل کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جسمانی سوزش ہوتی ہے جس کو انفلامیشن کہتے ہیں، اور امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے اس میں بھی روزے کے نتیجے میں بڑا غیر معمولی توازن پیدا ہوتا ہے، بیلنسنگ آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انفلامیشن ہے اور سوزش ہے وہ جسم کے اندر کہیں بھی ہو، روزے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ سوزش کم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جوڑوں کا درد ہے، دمہ ہے اور دیگر بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ سب کی سب کنٹرول میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے نتیجے میں جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، اس میں زبردست طریقے سے اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا جسم بیماریوں کے خلاف لڑنے اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ پھر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو وضاحت کی جا رہی ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، بلکہ ہم اس بات کو یقین کریں کہ اسلام کے تمام احکام نیچر سے میچ ہوتے ہیں، ہماری صحت اور ہمارا جو نظام زندگی ہے اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے ہم روزہ تو رکھیں گے، اس لیے کہ روزہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ اس لیے روزہ رکھیں گے تاکہ ہمیں جنت مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے اور تقوی حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اور یہ جسمانی فوائد بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ بس بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی ہمارے انٹلیکٹ کے اور ہماری عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، بس یہ سمجھانا مقصود ہے۔